خواتین و حضرات، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے جواں تم چلے ہو کہاں، اور آج کا جو ٹاپک ہم نے چنا ہے وہ ہے کہ انسان اپنے اوپر آنے والی مصیبتیں جو کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ان سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ حسن البصری رحمہ اللہ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جن کا نام ربیع بن ثابت تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حسن البصری جو ہیں ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ لوگ جو ہیں باری باری تشریف لے آئے، اور ہر بندہ اپنا مختلف مسئلہ لے کر آ رہا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جی میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹے دے جو کہ میرا آگے بزنس چلائیں، میرا کاروبار آگے چلے، تو مجھے بتائیں کہ کوئی اس کا وظیفہ بتائیں۔ تو حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، جا کے استغفار کرو۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھوک اور پیاس بہت زیادہ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہمارا پورا گاؤں جو ہے وہ اسی بھوک اور پیاس میں لپٹا ہوا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمیں کھانا پینا مل جایا کرے۔ حسن البصری رحمہ اللہ نے پھر سوچا اور فرمایا کہ تم جاؤ، جا کے استغفار کرو۔ وہ شخص بھی چلا گیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس باغ ہیں، باغوں میں درخت ہیں لیکن درختوں پر پھل نہیں پڑتے۔ ہمارے پاس باغ ہیں، ان میں درخت ہیں، درختوں پر پھل ہی نہیں ہے، ویران پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ، جا کے استغفار کرو۔ وہ شخص بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر آخر میں ایک اور شخص آیا جس نے کہا کہ ہمارا ایریا جو ہے، ہمارا علاقہ، وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی، بہت عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحمت کی بارشیں برسا دے۔ حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ، جا کے استغفار کرو۔ وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب ربیع بن ثابت جو حسن البصری رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے طالب علم ہیں، انہوں نے اس معاملے کو بڑا مختلف انداز میں دیکھا۔ انہوں نے کہا شیخ، آپ کے پاس 4 مختلف لوگ آئے، 4 مختلف امراض کے ساتھ، اور دوائی آپ نے ساروں کو ایک ہی دی ہے، آخر کیوں؟ یعنی 4 مختلف لوگ ہیں، چاروں کے مسئلے مختلف ہیں، میڈیسن آپ ساروں کو ایک ہی دے رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں استغفار کرو جا کے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے جی مجھے دل کی تکلیف ہے، ایک کہہ رہا ہے مجھے گردے میں مسئلہ ہے، ایک کہہ رہا ہے سر درد ہو رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر ساروں کو ہی جو ہے نا وہ سر درد کی گولی پکڑا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے آپ سوچیں گے بھئی یہ کس قسم کا ڈاکٹر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ربیع بن ثابت نے جب یہ سوال کیا تو حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بیٹا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو وہ کہا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پایا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا جو کہ کفر اور شرک کرتے تھے، سب سے بڑا گناہ جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم جو کہ شرک کیا کرتے تھے ان سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم بھی اللہ سے معافی مانگ لو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی تم جیسے لوگ بھی اگر اللہ سے آج معافی مانگ لیں، توبہ طائب ہو جائیں، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نہ صرف کہ اللہ معاف کرے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارشیں برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا۔ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائے گا اور ان کے بیچ میں سے نہروں کو جاری کر دے گا۔ یعنی کہ آپ اگر صرف توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں کی بارشیں برسائے گا، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، آپ کی اولاد میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو باغات عطا فرمائے گا اور اس کے بیچ میں نہروں کو جاری کرے گا۔ یعنی کہ اس پورے معاملے کو اگر ہم ایک لفظ میں سمیٹنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ ہماری زندگیوں میں خوشحالی آ جائے گی، ہماری زندگیوں میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں خوشحالی آ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم معافی کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئی ہوئی تمام مصیبتوں کو ہٹا دے گا۔ تو حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا ربیع بن ثابت سے کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو وہ کہا جو اللہ کی کتاب میں پایا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو تمہاری زندگی میں سے جو جو پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، سب کو میں دور کر دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک بڑا شاندار واقعہ ہے۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں صبح فجر کی نماز کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو خیال آیا کہ آج کہیں گاؤں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور بس ایک سمت میں روانہ ہو گیا، اور سفر کرتا گیا، گھنٹوں کا سفر کیا، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ پر جا کے پہنچ گئے۔
وہاں جا کے انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا پڑاؤ ڈالتے ہیں, تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں, پھر آگے چلیں گے. اچھا وہاں پہ ایک مسجد نظر آئی تو انہوں نے کہا چلو مسجد میں آرام کر لیتے ہیں. اچھا ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا, ظہر کا ٹائم نہیں تھا, مثال کے طور پہ 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہے, صبح فجر کی نماز سے نکلے ہوئے ہیں, تو 11 ساڑھے 11 بج چکے ہیں. اب وہ جا کے وہاں پہ گئے, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھئی مجھے اگر تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ لیٹنے کی اجازت مل جائے. جو شخص وہاں پہ مسجد کا خادم تھا اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہیں رحمہ اللہ تعالی. تو اس نے کہا کہ بڑے میاں آپ یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ ابھی مسجد کھلی نہیں ہے, ابھی آپ جب ظہر کی نماز ہوگی تب آئیے گا, تو ابھی گھنٹہ ڈیڑھ ہے, آپ آرام سے کہیں اور جا کے ریلیکس کریں, یہاں پہ نہیں کر سکتے. امام صاحب نے پھر ریکویسٹ کی کہ بھائی میں بڑے دور سے آیا ہوں, میں مسافر ہوں, بزرگ ہوں, برائے مہربانی اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کی اجازت دے دیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک شخص وہاں سے آیا. اس نے کہا کیوں بھائی بڑے میاں کو چھیڑ رہے ہو, کیا ہو گیا, آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس خادم مسجد نے کہا کہ بھئی یہ بڑے میاں آ گئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دی جائے لیٹنے کی, لیکن میں مسجد کا ابھی ٹائم نہیں ہے, تو ابھی یہاں پہ صفائی وغیرہ ہو رہی ہے, تو ابھی یہاں سے ان کو کہیں اور روانہ کرنا چاہ رہا ہوں میں, لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے جانے دیں. تو اس شخص نے کہا کہ بڑے میاں آپ چھوڑیں ان کو, آپ میرے ساتھ آئیں, میرا یہاں پہ ساتھ ہی تندور ہے, وہاں پہ میں روٹیاں شوٹیاں لگاتا ہوں, کوئی چنے وغیرہ دال وغیرہ بناتا ہوں, آپ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں, تب تک جو ہے نا نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر ہم آ جائیں گے یہاں پہ. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ آتا ہوں. اچھا اس شخص نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے رحمہ اللہ. امام صاحب اس کے پاس گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ تندور میں روٹیاں لگا رہا ہے, اور روٹیاں لگاتے ہوئے اس کی زبان مستقل چل رہی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا میں آپ سے دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں. تو امام صاحب نے کہا اچھا یہ کیا آپ کا معمول ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی, میں جب بھی روٹیاں لگاتا ہوں, میں روٹیاں بناتے بناتے نا استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہوں کہ اللہ جو غلطیاں مجھ سے جانے انجانے میں ہو گئیں یا اللہ معاف فرما دے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ کہتے ہیں فائدہ ایسا ویسا بہت فائدہ ہوا ہے. امام صاحب نے فرمایا کیا فائدہ ہوا؟ کہتے ہیں فائدہ یہ ہوا کہ اس گاؤں میں بہت سارے تندور والے ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی ظہر کی نماز کا ٹائم ہوگا, نماز کے فوراً بعد میری اس دکان پہ رش لگ جائے گا. حالانکہ اور لوگ بھی اچھی روٹیاں بنا لیتے ہیں, اچھی دال چنے وغیرہ بنا لیتے ہیں, لیکن اس دکان پہ اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص کرم ہے کہ اتنی برکت ہے کہ لگتا ہے سارا گاؤں میرے سے کھانے آتا ہے. تو امام صاحب نے کہا یہ تو بڑی شاندار بات ہے. اس نے کہا اور بھی بہت فائدے ہیں, اور فائدہ یہ بھی ہے کہ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں نا, اللہ میری دعا ضرور قبول کرتا ہے. میں جس چیز کی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. کہتے بس ایک گلہ شکوہ ضرور ہے. امام صاحب نے کہا کیا گلہ ہے؟ کہتے گلہ یہ ہے کہ میں پچھلے ایک ہفتے سے دعا مانگ رہا ہوں اور وہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. امام صاحب نے فرمایا وہ کیا دعا ہے آخر؟ کہتا ہے شاید آپ جانتے ہوں, ایک بڑے بزرگ ہیں, یہاں سے کافی دور رہتے ہیں, ان کا نام ہے امام احمد ابن حنبل. میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, لیکن مجھے پڑھے لکھے لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کے کام میں, دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. مجھے بہت شوق ہے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک دفعہ امام صاحب سے ضرور ملوں اور ان سے مصافحہ کروں. مجھے بہت شوق ہے, اور میں پچھلے ایک ہفتے سے اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں امام صاحب کے پاس چلا جاؤں, ان کے شہر جاؤں, ان سے مل کے آؤں. لیکن یہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے اس شخص کو گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں, اور اگر آج تم مجھ سے سچ پوچھو تو مجھے نہیں معلوم کہ میں صبح فجر کی نماز کے پاس گھوڑے پر کیوں بیٹھا, حالانکہ میرا ایسا معمول بھی نہیں ہے. میں بس پتہ نہیں مجھے کیا ایسا ہوا کہ میں آج گھوڑے پہ بیٹھا اور میں روانہ ہو کے تمہارے گاؤں آ گیا. جس رب سے تم معافی مانگتے ہو اس رب نے یہ گوارا نہیں سمجھا کہ تو چل کے میرے پاس آئے. اللہ نے کہا نہیں, تیری توبہ تیری استغفار کی وجہ سے امام صاحب تیرے پاس آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ تیرے لیے آسان کر دیا. اللہ اکبر. خواتین و حضرات, توبہ اور استغفار کی برکتیں اور فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں تو یقین کریں کہ ہمارے زندگیوں کے نقشے بدل جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام مصیبتوں کو دور کر دے. میرے پاس اکثر لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ جی لائف میں یہ پرابلم ہے, شادی نہیں ہو رہی, بڑے عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں, رشتہ نہیں مل رہا, جی بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں, جی نوکری نہیں مل رہی, کیا کریں, ہمارا جی 10-15 سال سے کورٹ کچہری میں کیس پھنسا ہوا ہے, بڑی کوششیں کی ہیں جی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کریں. یا اور کوئی چیز زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں انسان کی جو کافی عرصے سے پھنسی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو وظیفہ ایک ہی ہے, استغفار. وظیفہ یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرو. جو بھی تم گناہ کر رہے ہو, جو بھی تم نافرمانیاں کر رہے ہو, ان کو چھوڑ دو.
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 ہے، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو بھی متقی بنے گا اور گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مخرج دے گا، خارج ہونے کی جگہ دے گا ہر مصیبت سے۔ یہ وعدہ میرا نہیں ہے، یہ وعدہ رب کریم کا ہے کہ جو بھی اللہ کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو مصیبتوں سے میں نکالوں گا، ہر مصیبت سے میں نکالوں گا۔ یہی بات ویسے تو کافی تھی کہ اگر آپ توبہ کرنے والے بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ اکبر، اور کیا چاہیے ہمیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہ صرف اس کو مصیبتوں سے باہر نکالوں گا بلکہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق عطا فرماؤں گا وہاں سے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں اور اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے تو مجھے بتائیں کیا ہماری زندگی میں پھر واپس کوئی مصیبت پریشانی آئے گی؟ اگر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے تو پھر ساری مصیبتوں کی چھٹی۔ پھر ہم اللہ کو نہیں بتائیں گے کہ اللہ ہماری مصیبتیں کتنی بڑی ہیں، ہم اپنی مصیبتوں کو بتائیں گے کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ساری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔